جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر بزم قرآن میں، اور ہم لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ شرعی مسائل کے سیگمنٹ ہے، کوئی فقہی سوال ہے، شرعی سوال ہے، ذہن میں کوئی الجھن ہے، آپ کال کیجئے، ہم سے سوال کیجئے، مفتیان کرام دیں گے آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے جوابات۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں۔ جی سلمان جزاک بات آمین۔ کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں میری نواسی ہے، ذرا وہ دھیان نہیں دینی، پڑھنے میں ذرا کمزور ہے، صحیح۔ اس کے لیے کیا پڑھ کے اس کو دم کیا جائے؟ سورۃ یاسین پڑھ۔ چلیں انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے؟ جی میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر نماز تسبیح جو نماز تسبیح جو پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی جی سن رہے ہیں۔ جی تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ اگر ثنا اور قرات کرنے کے بعد سورت ملا کے جو ہے وہ تسبیحات پوری پڑھ لی جائیں 25 مرتبہ ایک ہی رکعت میں، تو کیا ایسے کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ اور کوئی تو سوال نہیں ہے آپ کا؟ ایک اور پھر تو نہیں آئیں کال پہ آپ؟ جی ایک پہلے سوال کیا تھا کہ چلیں لکھ لیا لکھ لیا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ساری تسبیحات ایک ہی رکعت میں پڑھ لی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ؟ مجھے یہ سوال پوچھنا، جس سے کہ ہم نا اوپر رکھا ہوا تھا قرآن پر، نیچے اتار رہا تھا، وہ گر گئے، اس کا کیا حدیہ ہوگا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ نا رمضان میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے کیا وہ جنت میں جاتا ہے رمضان کے بعد؟ اچھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نفل چھوڑ کے قضا ادا کر لیں تو اس کا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح۔ چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔ سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ نفل چھوڑ کر جو ہے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے بیٹا اسی دو بڑی بڑھایا 90 سال عمر ہے میری۔ اما کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہم۔ میں بیٹا اسی دو میاں بیوی ہے، سب بچہ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا؟ ہاں جی انگلینڈ ہوں ماجسٹر 3 سال ہو گئے، سر کوئی رابطہ نہیں چلا اور پتہ والی بات کی۔ اوہو، کیوں چھوڑ گیا آپ دونوں کو؟ کوئی پتہ نہیں بیٹا، ہوں اسی آج رکھے بیٹھے سی دوپہرے روزے رکھ رہے، ڈاکٹر نے منع کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسماعیل بھی بتا دیجئے گا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا، آپ نے ہر طرح سے محبت کی، خیال رکھا، لیکن چلیں وہ سمجھ گئے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ ہیلو جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے حیض کے آخری جو روزے کے آخری ایام ہیں وہی میرے حیض کے ایام ہیں، تو میں کوئی ٹیبلٹ کھا کے یہ طاقت آتے ہیں لیلۃ القدر کی رات صحیح ہے، کرنا چاہتی ہوں۔ صحیح ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو راتیں مل جائیں اور آپ عبادت، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہلو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہماری شادی کو نا 6 سال ہو گئے ہیں، تو اولاد واسطے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا اولاد نہیں، چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں جو لون لیتے ہیں جی کریڈٹ، تو اس میں جو ہے اوپر مطلب سود بھی کٹتا ہے جب آپ بیلنس ڈلواتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں گے آپ کو، بتا دیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سوال یہ ہے سر کہ رمضان کے روزے میں بال نکالنا یا ناخن کاٹنا منع ہے کیا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہلو چلیں کوئی بات نہیں، اگلا جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ نماز اگر ہم مسجد کے اندر دو کالر ایک ساتھ آ رہے ہیں، جی کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے جناب آپ کا؟ سر جی اگر ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نماز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نماز کے دوران جاتے ہیں اندر تو ایک سجدہ ہو چکا ہے، دوسرا بھی ہو رہا ہے، تو ہم اس سجدے میں شامل ہو جائیں یا رکعت کا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، اچھا سوال۔ چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये है कि नमाज कसर का तरीका है, कैसे पढ़नी चाहिए और कितना सफर हो तो नमाज कसर वाजिब हो? बिल्कुल बताते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को 8 महीने हो गए, वो जेल में है। जेल में? अच्छा जी, तो जब उसकी जमानत भी मंजूर हो चुकी है, जज के सामने जब जाते हैं तो वो उसके मुचल के ले लेते हैं, अच्छा कर देते हैं। ठीक है, जी ये सवाल आपका लिख लिया हमने, आप पहले आ चुकी हैं, लिख लिया। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे की तकरीबन तनख्वाह 1 लाख रुपए है। आपके बेटे की तनख्वाह 1 लाख रुपए? 1 लाख है, लेकिन महीने में तकरीबन 20,000 रुपए जो है वो बीसी के दे देता है कमेटी के। सही है। बाकी सारा खर्चा उसका जो है वो घर में चला जाता है। ठीक है। तो 6 महीने हो गए तकरीबन उसको बीसी देते हुए 2 लाख रुपए की बीसी उसकी निकली है। सही। लेकिन बाकी अभी भाई रहते हैं तो उसकी ज़कात है या नहीं? बात समझ नहीं आई भाई। अब 2 लाख की बीसी निकली है 6 महीने पहले? नहीं, 6 महीने पहले उसने बीसी डाली थी। बीसी अभी निकली है, लेकिन उसके पैसे उसने भरने हैं। ठीक है। हाँ जी, कमेटी डाली थी, लेकिन कमेटी अभी जो है वो पूरी नहीं हुई। ठीक है। तो उस ऊपर क्या ज़कात देना जायज़ है या क्या जरूरी है? ठीक है, वो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, आना है इनके पास। ठीक है, जवाबात की तरफ आए मुफ्ती साहब। वो ज़ाहिर है 2 लाख रुपए आने हैं, तो वो कह रहे हैं उस पर ज़कात है या नहीं है। जी मुफ्ती साहब। जवाबात पर आने से पहले बस मैं एक बात अर्ज करूं, इस मौजू को कंक्लूड करूं जी जी कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि दुनिया जीफा, दुनिया मुर्दार है, व तालिब व किलाब। अच्छा। और उसका तलाश करने वाला ना कुत्ता है। अच्छा। कुत्ता का है सलमान भाई? क्यों कहा गया? जी अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि जो है ना मुर्दार कौवा भी खाता है। कुत्ते की मिसाल क्यों दी? सही। तो कहा कि कौवा जो है वो दिन में खाता है, रात में नहीं खाता। एक कुत्ता दिन रात लगा रहता है। फिर फरमाया कि कुत्ता बना हुआ है तो जी आप देख लें हर बंदा दुनिया अच्छा में कौवा जो है ना वो गोश्त खाता है, हड्डी छोड़ देता है। कुत्ता जो है ना हड्डी भी हड़प कर जाता है। ये भी खाओ। जी अच्छा, एक बात और भी है कि कुत्ता जो है यानी यूं समझ लें कि अगर कौवा मरा हुआ पड़ा है सही तो कौवा नहीं खाएगा उसे। सही। कुत्ता मरा हुआ पड़ा है ना, नहीं छोड़ेगा। सही। अपने भाई को खा जाएगा। अच्छा तीसरा आखिरी बात चौथी कि कौवा जब किसी चीज को देखता है ना मुर्दार को, तो काएं काएं करता है, सबको बुलाता है, सबको मिलाकर उसमें शामिल करता है। और कुत्ता किसी को आने नहीं देता, अकेला हड़प कर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसीलिए फरमाया कि दुनिया का तालिब जो है वो कुत्ते की माने। बिल्कुल सही। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज और मामून फरमाए। अच्छा ये कहा कि 15 से 20 साल के रोजों की कज़ा हो गई, तो अब इस सूरत में क्या किया जाए? देखें, अगर हिम्मत आप में है और ज़ाहिर है कि ये लापरवाही से गालिबन आपने छोड़े या नहीं रखा आपने, तो 15 से 20 साल आप नियत कर लें कि मैं जितने के रोज़े छूटे हैं, देखें साल के 30 रोज़े हैं, अब 15 इसको 15 या 20 से मल्टीप्लाई कर दे 30 रोज़ों को, तो हिसाब किताब सामने आ जाएगा। तो कोशिश करें कि गाहे बगाए जितनी हिम्मत है तो रोज़ों की कज़ा करती जाएं। लेकिन देखें कि बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं रख सकती हूँ खुदा ना खास्ता, तो फिर कम से कम ये कर लें कि उसका फिदिया वगैरह एक मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिला दें, या 170 या 175 रुपए किसी गरीब को दे दें। और साहब जो रोजे जान के छोड़े उसका कज़ा होगी या कफारा होगी? तोबा भी होगी, कज़ा भी होगी, कफारा नहीं होगा। ठीक है, तोबा भी है, कज़ा भी है। ठीक है ना? सही है। अच्छा एक ये कहा कि 12 साल का पोता है तो उसके पीछे तरावी पढ़ना, गालिबन 12 साल का पोता है लेकिन वो बालिग नहीं है। अगर बालिग नहीं है तो नाबालिग के पीछे बालिगीन की तरावी नहीं होगी, तो हाँ इन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ ये है कि वो 12 साल का है, उसके पीछे ही 12 साल के लड़के हैं, 11 साल के, 10 साल के, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके पीछे बालिग ना हो। और एक सवाल ये हुआ कि रिश्ते का मसला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए आपकी बेटी के लिए, जिन्होंने भी रिश्तों के मसलों के लिए कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अच्छे रिश्ते अता फरमाए। या लतीफ़ या अल्लाह, नमाज की पाबंदी के साथ फजर और असर की नमाज के बाद 33-33 मरतबा पढ़ लें। बेटा शादी के बाद नाराज़ होकर चला गया तो माँ उसको राज़ी करें, आप ऐसे रवैये न रखें कि वो भाग जाए। और मैं बेटे से भी कहूँगा कि माँ की दुआ सब कुछ है, माँ की रजामंदी सब कुछ है, तो आप पलट आए और अपनी माँ से माफ़ी मांगे। नहीं भी आ सकते, नहीं रह सकते, तो आप गाहे बगाए आकर खबरगिरी किया करें। जी
ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر دن میں 9 یا 10 بجے نفل پڑھوں تو نیت میں کس وقت کا نام لوں؟ دیکھیں یہ جو 9 یا 10 بجے کا وقت ہوتا ہے یہ عام طور پہ اشراق اور چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ اشراق اور چاشت کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ لیں، یہ اولا ہے، افضل ہے۔ اور اشراق اور چاشت کے علاوہ اگر ویسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ویسے ہی نفل پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو نیت تو ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور زبان سے کہنا ہو تو آپ اشراق کے نفل ہیں تو اشراق کہہ دیں، چاشت کے نفل ہیں تو چاشت کہہ دیں، اور اگر ویسے ہی نفل پڑھ رہے ہیں تو کہہ دیں نفل پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اعتکاف کی نیت عربی میں کرنی ہوگی یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کر لے تو افضل ہے۔ تو اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل کا ارادہ تو عربی اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ تو باقی زبان سے جہاں تک بات ہے، آپ عربی میں اگر نیت کرنا چاہیں تو عربی میں بھی کر سکتی ہیں، اردو میں کرنا چاہیں اردو میں بھی کر سکتی ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتی ہیں، کسی بھی زبان میں نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ طاق راتوں میں اگر مخصوص ایام آ جائیں تو اب کیا کریں؟ دیکھیں طاق راتوں میں اگر مخصوص ایام آ جائیں تو نماز پڑھنا منع ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ باقی جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ 6 کے 6 کلمے پڑھے جا سکتے ہیں، استغفار کیا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، الاسماء الحسنی جو اللہ کے پاک نام ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بھی وہ آیات جن کے اندر دعا کا مفہوم ہو اسے بھی وظیفے کے طور پہ، ورد کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بطور تلاوت منع ہے، اسے چھونا منع ہے اور نماز پڑھنا منع ہے۔ شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے کیا کیا جائے حضرت؟ شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کیا جائے، سبحان اللہ۔ اور اس کا طریقہ کیا، کیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شوہر رہتے تھے اور کیسے عائشہ صدیقہ بحیثیت بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو وسوسے ہیں نا قبلہ علامہ صاحب، یہ دلوں کو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، تو یہ جو ارد گرد کے لوگ سکھانے پڑھانے والے ان سے فاصلہ کریں۔ اور جادو بھی اثر کرتا ہے، اور سورہ ناس جو نازل ہوئی، سورہ فلق، وہ جادو کی وجہ سے ہی نازل ہوئی، تو ان چیزوں سے گریز کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے گھر کے لیے، اور کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کے مطالعے کے ساتھ ساتھ جو خاص اوراد و وظائف ہیں ایسے جو آپ کے مستند علماء یا آپ کے مرشد دیں ان کو پڑھیے، بازاری کتابوں کو یا بازاری لوگوں سے نہ پوچھیے۔ بالکل۔ اچھا، اولاد اپنے ماں باپ سے بے رخی کرے اور وفات کے وقت ماں معاف کر دے تو کیا معافی ہو جائے گی؟ حضرت بات یہ ہے سادہ سی کہ اولاد ایسی حرکت ہی کیوں کرے؟ قرآن تو فرماتا ہے نا کہ نہ ان کو جھڑکو، اور ولا تقولوا لهما اف، ان کے اف بھی نہ کہو، اور اف کے لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان کی دل آزاری نہ کرنا۔ اولاد کو تو یہ لازم ہے کہ وہ واقعی اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ فلاح و فوز سے اس کی زندگی گزرے اور اس کا اپنا خاندان بھی کامیاب رہے، آگے اس کی اولادیں بھی اس کی عزت کرے، تو ماں باپ کی عزت جتنی کر سکتا ہے وہ کہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، کے ماؤں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے۔ اگر تم جنت کو یہاں ناراض کرتے ہو، اس کے بعد ماں تو بہت فراغ دل ہوتی ہے، اور ماں کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ بس سادہ سی بات یہ ہے کہ ماں اگر معاف کر دیتی ہے نا تو اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے اور وہ دنیا سے ناراض جائیں۔ اب بھی وقت ہے ہمارا کہ ہم جو خدمت کر سکتے ہیں ان کی کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ نماز میں بھائی نے کہا کہ بھول ہو جاتی ہے اکثر، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، نماز میں اگر آپ کو خدشہ ہے کہ بھول ہو جاتی ہے تو نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اس کے بعد اگر بار بار یہ چیز ہوتی ہے نا تو ذہن سے جھٹک دیں، اب اس کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ بھول وغیرہ، یہ وسوسے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا تو اسے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، مختلف خیالات میں لگا دیتا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ اعوذ باللہ وغیرہ پڑھیں گے اور لا حول شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اور نماز کے دوران اگر یہ چیزیں آئیں تو بالکل خیال نہ کریں، اس بھول کو، وسوسے کو جھٹک دیں، انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں، کوئی سورت نہیں پڑھتا۔ ویسے ایک سورت متعین نہیں کرنا صحیح نہیں ہے، مختلف سورتیں پڑھا کریں، لیکن اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو اور سورتیں سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک نہیں سیکھی
اسی کو پڑھ لیں. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی کسی نے محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا, بھائی نے کہا کہ پہلے روزے رکھتے تھے اور اب نہیں رکھتے, وجہ پوچھی تو کہا کہ یورک ایسڈ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوا ہے. دیکھیں یورک ایسڈ جو بڑا ہوا ہے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں خدا نہ خواستہ کہ جس میں آپ کے روزے چھوٹ جائیں. تو میرے بھائی ہمت کریں, سومو تصحو, حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. تو اب کسی کی باتوں میں نہ آئے, ہمت ہے تو روزے رکھیں, ورنہ اگر ابھی نہیں رکھیں گے تو بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. تو بعد میں قضا کرنے سے بہتر یہ کہ آج آسان ہے کہ آپ اسے رکھ لیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب کے ساتھ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. اور کوئی آپ کو یعنی عام دنوں میں کہے نا روزہ رکھنا تو اتنا آسان نہیں ہے, تو مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے لیے آسانی اسی میں کہ ابھی سے رکھ لیں. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا فون پر طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل فون پر طلاق ہو جاتی ہے. جس طرح ویسے زبان سے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے براہ راست, تو اسی طرح اگر کسی نے فون پہ طلاق دی تو فون پہ بھی طلاق ہو جائے گی. اور یہ طلاق تو وہ چیز ہے کہ اگر مذاق میں بھی کوئی طلاق دے تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, لہذا مذاق میں بھی یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز میں درود ابراہیمی کی جگہ کوئی اور درود شریف پڑھ لیں. تو دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنا نماز میں سنت ہے تو نماز میں درود ابراہیمی ہی پڑھیں, اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور کوئی درود شریف بھی پڑھیں تو آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں, لیکن درود ابراہیمی نہ چھوڑیں. پھر ایک بہن نے سوال, اگر چھوڑ دیا ہے کوئی اور درود پاک پڑھ لیں نماز تو ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ سنت درود ابراہیمی پڑھنا ہے, ترک سنت ہے, سنت ترک نہ کریں, افضل یہی ہے. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ صلاۃ التسبیح میں ساری تسبیحات اگر ایک ہی رکعت کے اندر پڑھ لیں, وہ الگ الگ تعداد فکس ہے رکعت میں, ساری ایک ہی میں پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو بالکل ہو جائے گی, اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں, لیکن چونکہ اس کا جو مسنون ہے, جو اصل طریقہ ہے سنت, وہ طریقہ وہی ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر الگ الگ جو تعداد ہے تو آپ اس کے مطابق پڑھیں. باقی اگر ایک میں بھی کسی نے پڑھ لیا, فگر پورا کر لیا, تو نماز تو بہرحال ہو گئی ہے. پھر ایک بہن, حضرت وہ بہن نے کہا کہ نواسی پڑھنے میں کمزور ہے. نوافل تو نہیں, نواسی ان کی ہے پڑھنے میں کمزور ہیں. تو بچی کے لیے اگر کمزور ہیں تو پھر دعائیں موجود ہیں. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اتنا ہی یاد کرا دیں. اور اس میں یا پھر جو حافظے کے لیے بہت ساری آیات قرآنی بھی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ہیں, ان سے رجوع کریں اور صحیح پڑھنا تلفظ کے ساتھ ٹھیک لیں اور پڑھتے جائیں اور دعا کرتے جائیں, اللہ پاک آسانی کرے گا. قرآن شریف خدا نہ خواستہ گر جائے, اللہ نہ کرے, تو کیا کفارہ ہے, کیا ہے؟ اگر دیکھیے نادانی میں گرتا ہے اور کہیں نعوذ باللہ من ذالک, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کر گرائے یا جان بوجھ کر پھینکے اس کو, نعوذ باللہ من ذالک, اور جو ایسا کرتا ہے وہ تو گناہ گار ہے. لیکن اگر گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیں, چوم لیں, اور بعض لوگ اس کا ہدیہ دیتے ہیں اس طریقے سے اس کے برابر کہیں وہ آٹا دے دیا یا خیرات کر دی یا صدقہ کر دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس دعا سے اور توبہ سے جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں کوئی مر جائے, انتقال کر جائے, تو کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی مسلمان مر جائے تو عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں مرا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا, اپنی بخشش عطا فرمائے گا. لیکن اس پر اتنا کاربند ہو جانا کہ ساری چیزیں چھوڑ دینا, کوئی پوری زندگی کچھ بھی کرے اور ماہ رمضان میں مر جائے تو کہا کہ دیکھیں جی کسی بڑی رات ملی اس کو, کیسا بڑا دن ملا. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, سپرد کر دیا ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کو اتنا نہ لیں کہ آپ اعمال صالحہ میں لاپرواہ ہونے لگ جائیں, ایسا نہ ہو. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں اخیر میں بہن نے کہا کہ مینسز کی ڈیٹ ہے تو اس میں ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر سکتے ہیں. دیکھیں حج کے ایام میں کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں کر لیں, کیونکہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہے نا, اور لیکن اس ٹیبلٹ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو میرا بہن کو مشورہ ہے کہ اس طرح نہ کریں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے, فلیکسیبلٹی دی ہے, تو آپ جو ہے وہ جو چیز ایک قدرتی ہے وہ ہونے دیں اور آپ اس پہ ذکر اذکار کریں. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, باقی ذکر اذکار درود
درود شریف وغیرہ پڑھیں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں تو کوئی شرعی حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا, یعنی آپ کے لیے جائز ہے یہ ایسا جی کرنا. ہاں جائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ موبائل فون میں لون لینا کیسا ہے, یعنی لون لیا جائے تو کیسا ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سود ہے. وہ سروس, میں نے پوچھا ہے, وہ سروس چارجز لیتے ہیں. تو جب سروس چارجز لیتے ہیں, پیسے پر پیسہ نہیں لیتے, تو یہ سود نہیں ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ روزے میں بال اور ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے؟ تو روزے میں بال ناخن بالکل کاٹ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نفل چھوڑ کر قضا ادا کرنا کیسا ہے. تو بالکل اچھی بات ہے, یہ تو اچھا ہے کہ آپ جو ہے نفل کی جگہ قضا پڑھتے ہیں. تو لیکن ایسا عادت نہ بنائے کہ نفل مستقل چھوڑتے ہی رہیں, کبھی کبھی نفل بھی پڑھ لیا کریں, اور قضا تو خیر آپ نے پڑھنی ہی ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بعض اوقات جماعت ہو رہی ہوتی ہے, امام صاحب ایک سجدہ کر چکے ہوتے ہیں, تو اب ہم دوسرے سجدے میں شامل ہو جائیں یا اگلی رکعت شروع ہونے کا انتظار کریں؟ دیکھیں, افضل, اولا, احسن, انسب یہ ہے کہ آپ اسی وقت شامل ہو جائیں, دوسرے سجدے میں ہی شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ اگلی رکعت کا انتظار کر لیتے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اسی میں شامل ہو جائیں دوسرے سجدے میں. ایک بھائی نے, بہن نے یہ سوال پوچھا کہ قصر کیسے پڑھیں گے اور کتنے سفر پر قصر ہوگی. دیکھیں, قصر کا جو سفر ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر ہے, کلومیٹر کے حساب سے. ویسے 57.5 میل ہے تقریباً, اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر ہے. اس پر قصر ہوتی ہے, اور قصر کے اندر صرف فرائض کی قصر ہوتی ہے, بقیہ سنتوں کی قصر نہیں ہوتی. سنتوں کی قصر یہ ہے کہ آپ جو ٹینیور آپ کا سفر کا ہے, یعنی گاڑی میں ہے, بس میں ہے, جہاز میں ہے, جس میں چل رہے ہیں, اس میں اگر آپ سنتیں چھوڑنا چاہیں تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ مقام سکونت پر پہنچ گئے ہیں تو اب اس میں سنتوں میں قصر نہیں ہوگی, صرف فرائض کی قصر ہے, سنتیں آپ پڑھیں گی. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بیٹے کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 20,000 ماہانہ بی سی ہے, باقی سب خرچ ہو جاتا ہے, 6 مہینے پہلے بی سی نکل آئی ہے اور وہ بی سی جو ہے وہ بھر رہے ہیں, تو اب ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, جو بی سی ہوتی ہے وہ ان کی چونکہ نکل چکی ہے اور انہوں نے بھرنی ہے, وہ ان کے ذمہ دین ہے, اور دین کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین اس میں زکوٰۃ کے نصاب میں سے منہا کیا جاتا ہے, اس کو منہا کیا جائے گا, اور باقی جو مال ہے وہ اگر اس کو منہا کرنے کے بعد حاجت اصلیہ کے اندر سارے کا سارا مشغول ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر حاجت اصلیہ سے زائد اتنا بن جاتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اچھا, ایک سوال یہ بہن نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں اس بیٹے سے اگر وہ دیکھنے میں کہوں گا کہ سب کچھ ماں باپ کی رضامندی میں ہے, اور آئیے اب دنیا میں کسی کو بھی دعا کے لیے کہے نا, جب تک ماں باپ دعا نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں کریں گے, تو یہ دعائیں لینا فضول ہے آپ کا. ان سے دعا لیں جو دنیا میں آپ کے گھر میں آپ کی جنت بیٹھی ہوئی ہے. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ایسا رویہ نہ رکھیں, تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. کبھی دیکھیں نا, کبھی غصہ کر دیے تو کبھی اچھا مطلب رویہ بھی رکھ لیا, تو تھوڑا سا جی قبول کر لیں دل سے, اس کو بیٹی مان لیں, یعنی حقیقت میں مان لیں, تو انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. شادی کو 6 سال ہو گئے, اولاد کے لیے جو ہے نا وہ وظیفہ ان کو چاہیے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ فجر اور عصر کے بعد یہ شوہر بھی پڑھ لیں, بیوی بھی پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت وہ 12 سال والا بہن نے پوچھا کہ پوتے کے پیچھے تراویح, تو نابالغ اگر ہے تو ٹھیک ہے, تراویح اس کے پیچھے مفتبی قول کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن اگر بالغ ہو چکا تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے اگر بالغ ہو چکا ہے. اور ویسے 12 سے لے کر 15 سال کا ٹینیور ہے لڑکے کے بالغ ہونے کا, تو اگر بالغ ہو چکا ہے وہ تو پھر تو تراویح ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس صورت میں احتیاط یہ کریں گی, کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو چونکہ یہ خاتون ہے تو یہ پھر آخر میں ان کی صف ہوگی, یہ آخر میں کھڑی ہوں گی, مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ڈاکٹر صاحب قبلہ, آپ حضرات نے تشریف لائے اور جو ہے وہ بہت سارے سوالات کے جوابات دیے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور ایک وقفے کے بعد خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.